ایک سوال آیا فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے کچھ لوگ ارننگ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز کہنے کی بنیادی وجہ دو بتائی جاتی. کوئی کہتا ہے جی یہ چونکہ وہ اشتہارات دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں ملا جلا پیسہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ لینا حرام ہے وغیرہ وغیرہ. اب غور کے لائق چند باتیں میں قابل عرض پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر ایک دکاندار کے پاس آپ جائیں اور اس کے پاس سامان جو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ بے عینی ہی کسی سے چھینا ہوا ہو اور آپ کو علم ہو کہ یہ جو چیز مجھے دے رہا ہے یہ وہی ہے جو اس نے فلاں سے چھینی ہے، تو وہ خریدنا جائز نہیں. وہ خریدنا جائز نہیں. اور اگر وہ آدمی جس سے آپ مال خرید رہے ہیں فاسق ہے بلکہ کافر کیوں نہیں، لیکن وہ جو چیز خرید رہے ہیں آپ اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ یہ اس نے کسی سے غصب کی ہوئی ہے. اگرچہ یہ معلوم ہے غاصب ہے، فاسق ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ جو چیز مجھے دے رہا ہے یہ اس نے غصب سے چھینی ہے یا حرام ذریعے سے، تو خریدنا وہ جائز ہے. ہمارے باپ دادا یہ بر صغیر میں ہی دیکھ لیں، وہ ہندوؤں اور سکھوں سے ان کی دکانوں سے بہت سا مال خرید کر کاروبار زندگی چلاتے تھے. اور اس سے پیچھے جائیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہودی سود کا بڑا کاروبار کرتے، اب بھی کرتے ہیں. اس دور میں بھی سود کا ان کا بڑا وسیع و عریض کاروبار تھا. اور سب حضرات جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جب وصال فرمایا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی اناج کی وجہ سے. اناج آپ نے لیا اور اناج کی قیمت اس وقت دستیاب نہ تھی تو آپ نے وہ زرہ گروی رکھ دی اس کے پاس. اور یہ زرہ حضرت ابوبکر صدیق نے چھڑوائی تھی. بعد روایات میں حضرت علی کا ذکر آتا ہے کہ وہ قرض ادا کر کے زرہ واپس لی. اس وقت صرف یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اناج یہودی سے خریدا. یہ والی حدیث بخاری شریف میں، جامع ترمذی میں، مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن نسائی میں، سنن کبریٰ امام نسائی کی کتاب اور ہے، طبرانی کبیر، مسند دارمی، مسند ابو یعلا، سنن بہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک کے وصال کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی، آپ نے کچھ اناج خریدا تھا اس کی وجہ سے. اب اس سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اگر جس سے خریدا جا رہا ہے مال اگرچہ اس کا اپنا کاروبار حرام ہو، اس کے ذرائع آمدن وہ سارے اسلام کے مطابق نہیں، تب بھی اس سے وہ خرید و فروخت جائز ہے. اسی طرح کون نہیں جانتا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بعض اوقات یہودیوں تک کے پاس مزدوری کر کے کچھ کماتے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لاتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اس طریقے سے کاروبار کرنا، مزدوری اس میں بھی اگر پتہ ہو، یقین ہو کہ یہ مزدوری جو دے رہا ہے یہ خالص حرام ہے اور کسی کی غصب شدہ ہے تو وہ جائز نہیں. لہٰذا یہ بات سمجھ آئی. یہ حضرت علی والی روایت یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. ہماری فقہ حنفی کی بہت سی کتابوں میں اس پر بڑا بار بار اس کا ذکر کیا گیا حضرت علی والی روایت کا. محیط برہانی میں اس طرح امام محمد کی کتاب ہے الکسب مبسوط سرخسی میں اور فتاوی عالمگیری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. خیر دیکھیں ابھی
ایک اور صحابی کعب بن عجرہ، ان کے بارے بھی آتا ہے کہ ایک یہودی کے پاس انہوں نے مزدوری کی اور کھجوریں ملیں، کھجوریں مزدوری میں لے کر آئے. تو اس میں اب ظاہر ہے کہ ایک وہ یہودی کو اسلامی طریقے کے مطابق کمائی اس کی تھوڑی تھی. ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ مسلمان وہ غیر مسلم کی مزدوری کر سکتا ہے، اس کے لیے اجیر بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں خالص ذلت کا پہلو موجود نہ ہو، جس طرح جوتے صاف کرنا یا لیٹرینیں صاف کرنا، اس قسم کا حقیر پیشہ نہ ہو. تو کسی غیر مسلم کی مزدوری یا اس کے کام کاج کر کے دولت کمانا بھی حرج نہیں. یہ تو خیر اصل ضابطہ. اب فقہ حنفی کی بات ہے، اس میں دیکھیں فتاوی ہندیہ جس کو عالمگیری کہتے ہیں، اس کا 342 صفحہ جلد 5 اور بہت سے اور حوالہ جات موجود ہیں. امام محمد کہتے ہیں یجوز ما لم یعلم انہ یؤتی من حرام، جب تک یہ یقین نہ ہو یہ خالص حرام ذریعے سے حاصل کیا ہوا ہے اس وقت تک یہ لینا جائز ہے. امام محمد کہتے ہیں بھی ناخذ، اسی کو ہم اخذ کرتے ہیں جب تک کسی چیز کو بھی نہیں حرام نہ جانے. اس سے مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے کاروبار متعدد ہیں، کوئی حلال کوئی حرام، تو اس سے مال لینا، اس سے کاروبار کرنا، اس کے مزدوری کرنا یا کسی ذریعے سے اس سے لین دین کرنا یہ جائز ہوگا. جس کے متعدد کاروبار ہے سمجھا یہ جائے گا کہ یہ وہ حلال کاروبار سے جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. یہی قول جو امام محمد کا ذکر ہوا یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور آپ کے ساتھیوں کا فتاوی ظاہریہ کے حوالے سے یہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور محیط برہانی میں بھی موجود ہے. اس کا اصل وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سلمان فارسی آپ کے فتوے ہیں. سلمان فارسی فرماتے ہیں اذا کان لک صدیق، تیرا کوئی دوست ہو جو ایسے کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے رزق اس کا حرام ہے، وہ کھانے کی دعوت دے اور تم جانتے ہو اس کا سارا کاروبار حرام نہیں، کوئی حلال کوئی حرام، تو اسے اگر قبول کرے تو اجازت کا فتویٰ آپ نے دیا. یہ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، سند اس کی مضبوط ہے اور اس طرح کی کتابوں میں. ہمارے مسئلے سے اس کا یہ تعلق ہے گفتگو کا کہ یوٹیوب کی جو آمدن ہے یا فیس بک کی، اس میں یقیناً بہت سی ایسی آمدن ہو سکتی ہے جو ممنوع اشتہارات کی وجہ سے ناجائز کے زمرے میں آئے، لیکن سب تو ایسے نہیں. بہت سے اشتہارات اور بہت سی آمدن کے ذرائع ایسے ہیں جو یقیناً حلال ہیں. تو اس وجہ سے یہ مسلمان اگر کوئی یہ کاروبار کرتا ہے، اس میں ایک ضروری بات یاد رکھنے کی، بہت ہی ضروری، کہ اگر یوٹیوبر یا فیس بک چلانے والا کوئی ایسی چیزیں وہ اس پر پھیلائے جو خود شرعیت میں قابل گرفت ہیں، اس صورت میں تو ظاہر اس سے انکم حاصل ہونے والی ناجائز ہی ہوگی نا. اگر وہ چیزیں جو خود یہ اشاعت کرتا ہے وہ شریعت میں قابل گرفت نہیں، تو اس صورت میں یہ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے کہ اس صورت میں اس سے حاصل ہونے والی ارننگ وہ یوٹیوب یا فیس بک کی کمپنیاں وہ جہاں سے مرضی کمائیں، چونکہ ان کے کاروبار مشترکہ ملے جلے، یا ہمیں تو تسلی نہیں نا سارا ہی حرام ہے، تو اس صورت میں لینے والے کے لیے اس کی اجازت کا فتویٰ ہوگا. اور ناجائز کہنا وہ یہ جو میں نے دلائل پیش کیے ان کے بعد میرا خیال ہے ضد کے سوا کچھ نہیں.